بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں سرکاری ملازمین کے قوانین انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ خبریں بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس کا اثر مستقبل میں آپ کی ملازمت یا آپ کے فیوچر سے متعلق ہو۔ تو بڑے دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی ٹیم سے مذاکرات چل رہے ہیں، اور کئی جلد باز جو لوگ تھے انہوں نے تو بڑی بڑی سٹوریاں بنا کے یوٹیوب پر ڈال دی تھی، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ جب تک مصدقہ کوئی خبر نہ ہو اس وقت تک کوئی خبر بریک نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی اسی طرح ہوا کہ کئی لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں پاکستانی ٹیم کے، تو وہ ایک قسم کا پاکستان کے سرکاری ملازمین پر ایک بم شل گرا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا ہے سرکاری ملازمین پر، کیونکہ سرکاری ملازمین جو تھے ان کو آخر میں جو ان کی ساری عمر کی خدمت کے صلہ میں جو انہیں پینشن کی صورت میں جو انہیں معاوضہ ملتا تھا، اس پر بڑی کٹوتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوئے ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے تاکہ جو ہے سرکاری ملازمین کا رد عمل سامنے نہ آ سکے۔ لیکن آئی ایم ایف کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے پاکستان میں موجود جو یورپی یونین کے، آسٹریلیا، فرانس اور دیگر یورپین کنٹریز کے اور امریکن جو یہاں مندوب موجود تھے یا جو ان کے سفیر یہاں موجود تھے، ان کو بریفنگ دیتے ہوئے تمام کہانی بیان کر دیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ مان لیا ہے جو ہم نے ان سے کہا تھا، اور اس کے بدلے میں ایک اور آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کے نمائندگان نے اسے اپنا کامیاب ایک سیشن اور کامیاب دورہ تصور کیا ہے، اور آئیے اب جائزہ لیتے ہیں کہ کیا پاکستانی حکومت نے پینشنرز کے حوالے میں کیا سر تسلیم خم کیا ہے آئی ایم ایف کے نمائندگان کے سامنے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ جولائی 2024 سے ہم یہ نیا نظام جو ہے نافذ کر دیں گے جس میں یہ بڑی بڑی کٹوتیاں کی جائیں گی۔ تو دوسرا جو اس میں تھا کہ بیوہ کی جو فیملی پینشن تھی، بیوہ کے بعد جو فیملی پینشن تھی، یعنی سپاؤس کے علاوہ جو فیملی پینشن دی جا رہی تھی، اس فیملی پینشن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے اس مذاکرات کے حوالے سے، اور جو بریفنگ دی گئی ہے اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ سپاؤس کے علاوہ جو ہے وہ فیملی پینشن کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ تو اس کے علاوہ کمیوٹیشن کا فارمولہ جو ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ ذرا سمجھ لیں کہ پہلے جو کمیوٹیشن کا فارمولہ ہوتا تھا وہ 50-50 کا ہوتا تھا، یعنی 50% جو تنخواہ ہوتی تھی اس کو کمیوٹ کر دیا جاتا تھا، اور 50% جو تھی وہ پینشن کی صورت میں ادا کی جاتی تھی۔ اور اس طرح کمیوٹیشن جو ہے وہ اس میں، اور دوسری جو تنخواہ پینشن ہوتی تھی اس میں ایک توازن ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر 65-35 کا فارمولہ لایا گیا جو آج کل لاگو ہے، یعنی 35% جو ہے وہ کمیوٹ کی جاتی ہے، اور جو 65% ہے وہ پینشن کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پہلے کی نسبت جو ہے وہ گریجویٹی انتہائی کم ہو گئی ہے۔ تو اب جو نیا فارمولہ لایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 75-25 کا فارمولہ ہوگا، یعنی 75% جو ہے وہ پینشن اور 25% جو ہے وہ تنخواہ کا حصہ جو ہے وہ کمیوٹ کر دیا جائے گا، یعنی گریجویٹی اور بھی بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ تو اس کی یقین دہانی جو ہے وہ بھی کرا دی گئی ہے۔ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کو جو کمیوٹیشن کا فارمولہ ہے اس کو مزید بھی کم کیا جا سکتا ہے۔
تو سرکاری ملازمین کے فوائد میں بھی بڑی کٹوتی کرنے کی یقین دہانی IMF کے نمائندگان کو کرا دی گئی ہے۔ تو NFC ایوارڈ جو صوبوں کو ملتا تھا اس پہ بھی اعتراض اٹھایا ہے IMF نے، اور IMF نے کہا کہ صوبوں کو NFC ایوارڈ کے ذریعے جو رقم دی جاتی تھی وہ کم سے کم دی جائے۔ ظاہر ہے جب وہ رقم کم دی جائے گی تو پھر اس کا اثر جو ہے صوبائی ملازمین پر بھی پڑے گا۔ تو امریکہ اور یورپی یونین کے سفیروں کو IMF کے نمائندوں نے یہ بریفنگ دیتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے انتہائی کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو نئے مالی سال سے یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ جو فارمولہ پہلے تھا اس کو چھوڑ کر 36 ماہ کی جو آخری 36 ماہ کی اس کی بنیاد پر یہ جو بینیفٹس ہیں اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور وہ تمام چیزیں اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، بلکہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹ گئی ہے IMF کے نمائندوں کے سامنے اور بالکل سرنڈر کر دیا، اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے، سرکاری ملازمین کے حقوق کے حوالے سے بالکل مزاحمت تو کیا درکنار، بالکل اس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی، اور یہی اس کے مصداق کہا گیا کہ جو آقا کا حکم وہی بجا لائیں گے۔ تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، سرکاری ملازمین کو اس سلسلے میں جاگنا ہوگا، اور سرکاری ملازمین پر ایک پابندی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنظیموں پر پابندیاں لگائی جائیں، لیکن ان کو یہ یاد ہونا چاہیے اور یاد رکھنا بھی چاہیے کہ آئین پاکستان کے مطابق ہر پاکستانی شہری احتجاج کا حق رکھتا ہے، اور سرکاری ملازمین جو ہیں وہ آئین کے تحت اپنا موقف جو ہے وہ نمائندگان کو بتانے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ تنظیمیں جو ہیں یہ صرف اور صرف قانون پاکستان کے تحت ہی بنتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کی پروویژن موجود ہے۔ ان پر پابندی لگانا، اگر یہ لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یقیناً عدالتیں ایک امید ہوں گی سرکاری ملازمین کی، اور سرکاری جو عدالتیں ہیں وہ یقیناً اس پر ضرور ایسے فیصلے دیں گی کہ جس پر اس معاملے کی حوصلہ شکنی ہو۔ تو یہ اس وقت صورتحال جو ہے IMF کے مذاکرات کے حوالے سے انتہائی گمبھیر ہے۔ تو اس کے لیے میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو اس پر بالکل دبنا نہیں چاہیے، اور اس کا کھل کر جواب دینا چاہیے، اور اس کی ایسی مثال قائم کرنی چاہیے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بوجھ نہیں ہے، سرکاری ملازمین اس مشین کا وہ کل پرزہ ہیں، وہ اس کا پارٹ ہیں جس کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی۔ تو حکومتی مشینری اگر کمزور ہوگی تو حکومت صحیح کام نہیں کرے گی۔ تو اس لیے عقل کے ناخن حکومت کو بھی لینے چاہیے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہی تھی کہ IMF کے تمام جو معاملات تھے جو منظر عام پر آئے ہیں وہ بھی، اور جو منظر عام پر نہیں آئے وہ بھی تسلیم کر لیے گئے ہیں، اور اب انتظار اس بات کا ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کے حقوق پر کلہاڑا کب چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی قانونی ویلاگ کے ساتھ، کسی معلوماتی ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔